کرب آوازی بلند نعرہ الصلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اسلام فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطہ دائرۃ الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد، وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوق أجمعين من ظلم ولا وقيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأطيعوا الله الوسيلة. صلوات. مل جل کر اس شاندار دودھ ہدیہ کیجئے حضرات محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. سامعین محترم، پرساداران سرکار سید الشہداء، یار اس کو ایک جگہ سے کرو، یہ بار بار مجھے تنگ کروا. مل کر درود بھیجیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. بہتر اس کو اپنا آگے لاؤ آگے لاؤ. یا علی. صاحبان گرامی قدر، نظرداران سید الشہداء، سالانہ مجلس اعزاز بیاد و پرسائے شہزادہ علی اصغر منعقد ہے. جو احباب اس مجلس کی بنیاد سے واقف ہیں وہ واقف ہیں، جو اس سال اپنا بزم اعزاز میں شریک ہیں ان کے لیے اپنا اعادہ ضروری ہے. یہ مجلس جس میں میں اور آپ سخت اپنا تشریف رکھتے ہیں، یہ ایک منت کی مجلس تھی. ارادہ تھا کہ منت پوری ہوئی، مجلس ہوئی اور بڑھا دی گئی. وہ جس کے ذکر کو چاہے باقی رکھیں اور جس کے ذکر کو چاہے ختم کریں. آغاز مجلس ہے، تاریخ دورانہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں بحیثیت خادم فرش عزا. یہ مجلس جس برس قائم ہوئی اس برس ایک منت کو مولا نے مکمل کیا، ان کے شکرانے کی مجلس قائم ہوئی اور وہ دن ہے اور آج کی 4 ربیع الاول ہے. سالہ سال جو منتیں آ رہی ہیں وہ اپنا مجلس میں شامل ہوتی چلی جا رہی ہیں. یہ ان کا کرم ہے اور کچھ نہیں کہ فرش عزا کا ایک مرتبہ بچھانے کی نیت کی تھی، مولا کو عطا پسند آئی یا پھر برس بچتا چلا. صاحبان ایمان کا مجمع ہے. میں نے
چونکہ میری کوشش یہ رہتی ہے ہر برس کی مجلس کو کسی ذکر سے مختص کیا جائے۔ موجودہ دور میں جس چیز کی ملت جعفریہ کو ایک اپنے عقیدے کے اعادہ کرنے کی ضرورت ہے وہ بنیادی شے ہے کہ جس پر میں، آپ اور مجھ سے پہلے کی کئی نسلیں آ کے چلی گئیں، وہ بنیادی عقیدہ جو ماں شیر مادر میں پلاتی ہے اور اس کو کہتے ہیں وسیلہ۔ 4 ربیع الاول 1446 ہجری 9 ستمبر کی یہ سالانہ مجلس بعنوان وسیلہ شروع کر رہا ہوں۔ حضور وہ اور ہیں کہ جو وسیلے نہیں رکھتے، اور جو وسیلے نہیں رکھتے وہ ذرا سوچیں، اگر آپ کو یہاں سے پہلی منزل پہ جانا ہو اور میں کہوں یہ سیڑھی ہٹا رہا ہوں آپ جائیے، اب آپ مجھے پہلی منزل چڑھ کے دکھائیے، ارے ہمیں زندگی میں تو یہ محتاجی ہے وسیلے کی، اور وہ جسے قیامت میں منہ دکھانا ہے، وہ کہ جس کے صدقے دعائیں قبول ہو رہی ہیں، وہ کہ جس کے صدقے رزق مل رہا ہے، وہ کہ جس کے صدقے اولادیں ہو رہی ہیں، وہ کہ جس کے صدقے میں اور آپ پل بڑھ رہے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 35 کو سرنامہ اپنا میں نے بیان میں تلاوت کیا، ارشاد رب العزت ہو رہا، بہت مختصر سی آیت ہے اور زیادہ اپنا طویل گفتگو نہیں ہے، چند معروضات پیش کرنا مقصود ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، خدا مخاطب ہے اہل ایمان سے۔ اسی اپنا ایام ازا اسی امام باڑے میں کسی ایک مجلس میں ذکر ہو گیا تھا، آج اس کا بھی اپنا اعادہ ضروری ہے، لوگ اس چیز کو سمجھیں۔ پورا قرآن پڑھتے چلے جائیے الحمد سے لے کر والناس تک، 6666 آیتوں میں آپ کو 3 طرز مخاطب قرآن ملیں گے۔ پہلا قل یا ایھا الکافرون، دوسرا یا ایھا الناس، اور تیسرا یا ایھا الذین آمنوا۔ یا ایھا الذین آمنوا کا اسٹیٹس اور ہے، یا ایھا الناس کا اسٹیٹس اور ہے، قل یا ایھا الکافرون کا اسٹیٹس اور ہے۔ آپ کافرون کو یا ایھا الناس میں نہیں ڈال سکتے، یا ایھا الذین آمنوا کو یا ایھا الناس میں نہیں ڈال سکتے۔ یعنی خدا یہ بتا رہا ہے جس کا جو مرتبہ ہے اس کو اسی کے مرتبے پہ رکھو، سب قیمتی ہیں، خدا کے گھر میں آنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضور اس چیز کو ذرا میرے سننے والے میں محسوس کریں، قرآن مخاطب کر رہا ہے تو تین آوازیں دے کر، قل یا ایھا الکافرون، حبیب ان سے کہہ دو، کن سے کہہ دو؟ ان کفار سے کہہ دو۔ پھر اس کے بعد آواز دی، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اور پھر اس کے بعد قرآن نے آواز دی، یا ایھا الذین آمنوا۔ ذرا سا اگر اس پر آپ سمجھ گئے تو میری آج کی تقریر کی محنت سوارت ہے۔ یا ایھا الکافرون کو ذرا دیر میں سائٹ پہ رکھ دیجئے، یا ایھا الناس کو اٹھا کے ذرا دیر میں سائٹ پہ رکھ دیجئے، اور اب بات کیجئے یا ایھا الذین آمنوا پر۔ علماء عالم اسلام جن کا تعلق میرے مسلک سے نہیں، علامہ شہاب الدین آلوسی اگر اپنے کتاب میں یہ لکھیں کہ جہاں یا ایھا الذین آمنوا آ رہا ہے، اس سے مراد صرف صاحبان ایمان ہیں۔ حضور صرف صاحبان ایمان سے بات ہو رہی ہے، اور اب آپ کمال الہی دیکھئے، وہ کہ جس کو پہلے دن مردود کیا تھا، وہ جس کو پہلے دن نکال کے باہر کھڑا کر دیا تھا، وہ جس کو رہتی دنیا تک کے لیے مثال بنایا ہوا ہے، نہ وہ یا ایھا الکافرون کے لیے کام خراب کر رہا ہے، نہ وہ یا ایھا الناس کے لیے کام خراب کر رہا ہے، وہ یا ایھا الذین آمنوا کے لیے کھڑا ہوا ہے بیچ میں۔ یعنی آپ اس چیز کو ذرا سا محفوظ فرمائیں، میرے اور آپ کے عقیدے کی ایک بہت بڑی بنیاد ہے وسیلہ۔
وہ کہ جس پہ میں اور آپ اب تک موجود ہیں. اللہ صاحبان ایمان کو مخاطب کر کر کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اپنا وسیلہ مضبوطی سے پکڑ کے رکھو. میں اور آپ بڑھ کے ذرا قرآن سے پوچھیں، پالنے والے کتاب تیری کامل ہے، دین تیرا کامل ہے، رسول تیرا دنیا سے چلا گیا، خود سے جوڑ لے وسیلہ کیوں رکھ رہا ہے؟ بھائی سوال ہے یا نہیں؟ آپ مجھے بتلائیے کہ جب دین کامل ہو گیا، کتاب کامل ہو گئی، میرے اور آپ کے گھروں میں نسخہ رکھا ہوا ہے، اور عالم اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب ہاتھوں میں ہے. میں آپ کو بڑھ کے آج کہہ رہا ہوں گے جس دور میں کتاب اتری تھی اس دور کا عرب اس عربی کو نہیں پڑھ سکتا. جس دور میں یہ کتاب اتری ہے اس دور کا عرب اس کتاب کی عربی کو نہیں پڑھ سکتا، وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا. آپ نے دیکھا جہاں کی کتاب ہے وہاں کی زبان ہے، اور یہ بات لازمی ہے کہ کتاب پڑھانے کے لیے کوئی ایسا چاہیے جو کتاب کو جانتا ہو. بھائی اپنا آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا؟ اس چیز کو ذرا سا محفوظ کریں. میرا تعلق شعبہ اپنے تدریس سے ہے، مجھے سارے سال کے لیے کہ اپنا کتاب کی جاتی ہے کہ یہ آپ نے کھڑے ہو کے پڑھانی ہے. اب اگر کوئی بچہ میری جماعت میں اگر مجھ سے کہے کہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے یہ میں جانتا ہوں، تو میں چھوٹتے یہ اپنا کہوں گا جب آپ جانتے ہیں تو آپ کو میری ضرورت نہیں ہے. آج تک کسی انسان نے، کسی مسلمان نے، کسی بھی فرد واحد نے جو مسلمان ہونے پہ دم بھر رہا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کتاب کو مکمل جانتا ہوں. جب کتاب کو نہیں جانتے تو کوئی ایسا چاہیے جو کتاب پڑھا سکے. اس چیز کو سمجھیں، جب کتاب میرے اور آپ کے گھر کی نہیں ہے تو پڑھانے والا میرے اور آپ کے گھر کا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے قربان جائیے اس کی مشیت کے کہ جس نے کتاب بھی اپنے گھر میں اتاری، صاحب کتاب بھی اپنے گھر میں اتارا. جس نے کتاب بھی اپنے گھر میں اتاری، صاحب کتاب بھی اپنے گھر میں اتارا. یہ وسیلے کا سلسلہ ہے کیا؟ اس چیز کو لوگ ذرا سا محفوظ کریں. وسیلہ، آپ کو مجھے وسیلہ کیوں چاہیے؟ تقرب الہی کے لیے، خدا کی اپنی قربت کے لیے، اپنی دعاؤں کی شرف قبولیت کے لیے، سند قبولیت کے لیے وسیلہ چاہیے. اچھا وسیلہ ہے کیا؟ زبان عام میں یوں کہوں، وسیلہ اپنا امام راغب اصفہانی حوالہ محفوظ کریں اور جا کے دیکھیں. کون ہے راغب اصفہانی؟ قرآن کی لغت لکھنے والا. راغب اصفہانی نے جو کام کیا وہ اس کے بعد کبھی نہیں ہوا، جن کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے. راغب اصفہانی لکھ رہے ہیں وسیلے کی کم سے کم مثال یہ ہے کہ وہ چیز جو انسان کے کام میں آسانی پیدا کرتا ہے. کم سے کم مثال وسیلے کی ہے انسان کے کام میں آسانی پیدا کر دے. وسیلہ آپ نے کسی کا اختیار کیا، آپ نے اس کو درمیان میں رکھا ہے، اس کے ذریعے سے پیغام کو، بات کو، مسئلے کو آگے تک پہنچایا ہے. اب ذرا سا اس کو اگر میرے نوجوان دوست سمجھ گئے، عقیدے کی آبیاری کیجئے، اس دور میں بہت ضروری ہے. دو طرف کا معاملہ ہے، ایک طرف آپ کھڑے ہوئے ہیں، میں کھڑا ہوا ہوں، ایک طرف وہ کھڑا ہوا ہے جس نے میرے اور آپ کی مشکل کو آسان کرنا ہے. اب درمیان کا اگر فاصلہ کم کر دیا جائے تو میں اور اس کی ملاقات ہو جائے گی. ملاقات اس نے کسی کو کرانی نہیں ہے، ملنا اس نے کسی سے ہے نہیں. آج کی عام زبان میں کہوں منہ وہ کسی کو لگا نہیں رہا ہے. تو کوئی ایسا چاہیے جو میری عرضی ان کی حضوری میں پیش کر سکے، اور جب میری عرضی ان کی حضوری میں جائے تو وہاں سے مہر لگ کے آ رہی ہو. بھئی آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا؟ نیمہ شعبان کے اعمال میں کر رہا ہوں. بھئی
بھائی مشکلیں میری ہیں، پریشانیاں میری ہیں، چیزیں مجھے چاہیے، زندگی میں ترقی بہتری عہدہ مجھے چاہیے، الگ کے سائے میں بیٹھ کے رقعہ لکھ رہا ہوں، مولا یہ پریشانی ہے، مولا یہ مشکل ہے، اور جا کے پانی کے سپرد کیا اس یقین سے کہ حجت پڑھ رہے ہیں، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ جب میں ان کو لکھ کے دوں گا وہ با اختیار ہے، خدا کی حضوری میں پیش کریں گے، جب خدا کی حضوری میں جائے گا، مانگا میں نے امام سے تھا کہ مجھے خدا رہا ہے۔ ارے اس سے زیادہ آسان وسیلے کی مثال کہاں سے لائیں؟ حضور اس چیز کو سمجھیں، میں نے لکھا حجت کو، مولا آپ کے نام لکھ رہا ہوں، اور اس یقین سے لکھا کہ وہ عطا کر رہے ہیں، اس یقین سے میں نے لکھا کہ وہ عطا کر رہے ہیں، میں نے لکھ کے روانہ کیا، اور یہاں میری مشکل آسان ہونا شروع ہوئی۔ اب آپ مجھے بڑھ کے بتائیے، کر کے دیکھ لیجئے، نیمہ شعبان بہت بڑی رات ہے بھائی، اپنے شفاء قدر کا بہت بڑی رات ہے، اس میں وہی عریضہ جو آپ لکھ رہے ہیں وہ آسمان کے نیچے کھڑے ہو جائیں، یا اللہ مجھے یہ چاہیے، 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 یہ بتائیں ملے گا یا نہیں؟ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو اور اپنے وسیلے کو اختیار کرتے رہو۔ سورہ مائدہ اپنا 35ویں آیت میں ملے گا یا نہیں؟ یہ دو تو مجھے اپنا جواب آ گیا، یہ جو بعض چہروں پہ سوالیہ نشان آ رہے ہیں ان کو میں ذرا دور کروں، ملے گا؟ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا؟ گھر میں ایک ماں بیٹھی ہے، وہ اپنا 70 ماں جتنا چاہتا ہے، آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا؟ ذرا سا اگر مجمع اس جملے کو اپنا محفوظ کرے تو اس کو ساری زندگی کے لیے یاد رکھیں اور جا کے اپنا نوجوان نسلوں کے حوالے کریں۔ بس فرق اتنا ہے جو یہاں سے کھڑے ہو کے مانگا ملے گا تو کب ملے گا یہ نہیں معلوم، اور کمال یہ ہے کہ جو میں لکھ کے بھیج رہا ہوں میں یہ جانتا ہوں کہ یہ ہر صورت مجھے ملنا ہے۔ آپ نے دیکھا وسیلے کی اہمیت کیا ہے؟ وسیلہ ضروری کیوں ہے؟ ارے کمال ہو گیا جو آدمی اپنے گھر میں کسی کی مدد کے بغیر دیوار میں کیل نہیں ٹھوک سکتا، وہ خدا کی حضوری میں جا رہا ہے بغیر وسیلے کے۔ یاد رکھیں، یہ جملہ لے کر جائیں، وسیلہ زندگی میں اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایمان ضروری ہے۔ آپ کا وسیلے پر ایمان نہ ہو یہ آپ کا مزاج ہے، ہم آپ کے مزاج پہ نہ جواب دے نہ ذمہ دار، مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ جب دین کامل کیا تو 14 وسیلے رکھے۔ بھائی اگر ایک کے پاس نہ جاؤ تو یہاں آ جاؤ، یہاں نہ جا سکو تو یہاں آ جاؤ۔ کمال آپ نے دیکھا ہیں اللہ کی حجتیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ میرا اور آپ کا 8واں امام کہہ رہا ہے ہم وہ ہیں جو مخلوق اور خالق کے درمیان کا رابطہ ہے، اگر ہم نہ ہو تو تم خالق تک پہنچ نہیں سکتے۔ اب وہ بتائیں جو وسیلہ نہیں رکھتے، آپ حضور خالق تک جائیں گے کیسے؟ تو فوراً ایک آواز یہ آئی کہ اس کے درمیان ہمارے درمیان کوئی پردہ تھوڑی ہے، اما پردہ نہیں ہے کہ تمہیں کتنی معراجیں ہوئی آج تک، اگر پردہ نہیں ہے تو تم سے کتنی دفعہ وہ مخاطب ہوا ہے، اگر پردہ نہیں ہے تو تم نے کتنی دفعہ ملاقاتیں کی ہیں۔ اسراء بعبدہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے آپ کو سیر کرائی مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک، پالنے والے عیسیٰ سے، پالنے والے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کو یہ شرف نہیں دیا۔ موسیٰ سے کہا یہ قوم زیارت کرنا چاہتی ہے، ان سے کہو کوہ طور پہ آئیں۔ پالنے والے یہ بڑی تیری پسندیدہ قوم ہے، ان کے لیے تو من و سلوہ آتا تھا۔ ارے جن کے لیے کھانا آ سکتا ہے ان سے ملاقات میں کیا مشکل ہے؟ لیکن حضور کمال دیکھئے، موسیٰ ان سے کہو طور پر آئیں۔ اچھا حضور طور پہ بلا لیا۔ اب ایک چیز کو ذرا سا میرے سننے والے محفوظ کریں، آپ کو معلوم ہے اسلام میں اور دیگر مذاہب میں ایک سب سے بڑا فرق ہے، جو
اپنا دیان عالم تو پڑھتے ہیں، ان سے جا کے پوچھو فرق کیا ہے؟ اس کا نام ہے اطمینان۔ جو جس عقیدے پہ ہوتا ہے اس کو اس کے عقیدے پہ اطمینان ملتا ہے، چاہے کامل نہ صحیح لیکن اس کی حد تک اسے اطمینان ہو رہا ہے۔ آپ کسی بھی مذہب کے آدمی سے آپ کی جا کے پوچھیں تمہیں اطمینان ہے تو آپ کو چھوٹتے ہی کہے گا ہاں ہے۔ جو جس مذہب پہ ہے اس کو اس پہ اطمینان حاصل ہو رہا ہے۔ لیکن کمال الہی دیکھیے، نبی اللہ کے پیچھے جا رہے ہیں، موسیٰ یہ کہاں بلا رہا ہے؟ پہاڑ پہ جانا ہے۔ اچھا تو کیا تمہارا خدا پہاڑ پہ کلام کرے گا؟ نہیں، کلام نہیں کرے گا، وہ اپنی زیارت کرائے گا۔ اچھا تو کیسے زیارت کرائے گا؟ اب کوئی بڑھ کے موسیٰ سے کہے تم تو نبی اللہ ہو، علم غیب رکھتے ہو، ان سے کہو کیا ہونے والا ہے۔ لیکن اپنا کمال الہی دیکھیے، اپنا اللہ کا کلیم کہہ رہا ہے پہاڑ پہ چلو، پہاڑ پہ چلو۔ اور اب جو انہیں لے کر آئے، تاریخ نے لکھا آسمان میں سے شگاف پیدا ہوا، نور پہاڑ پہ ٹکرایا اور آگ لگی۔ موسیٰ سمیت جتنے آئے تھے سب بے ہوش ہوئے۔ اب میں آپ سے بڑھ کے پوچھ رہا ہوں، یہ کلیم ہے اور دوسری طرف یہ عالم ہے حبیب، اور پاس آؤ اور پاس آؤ اور پاس آؤ، حتیٰ کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اب یہ وہ ملاقات ہے کہ جس میں کوئی اور شامل نہیں ہو رہا۔ لوگوں نے بڑھ کے پیغمبر سے پوچھا معراج پہ کیا ہوا؟ ایک مرتبہ کہنے لگے میرے اور اس کے درمیان دو کمانوں کا فاصلہ تھا، بیچ میں سفید چلمن پڑی ہوئی تھی، اس طرف میں تھا اس طرف وہ تھا۔ کہنے لگے پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے کان میں آواز آئی جس سے میں بڑا مانوس تھا۔ سارا واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے، حضور صرف ایک نقطے کے لیے زحمت دے کے گفتگو آگے اپنی لے کے جاؤں۔ ایک مرتبہ بڑھ کے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے میں جب وہاں سے پلٹ رہا تھا تو مجھ سے کہا گیا ہم نے تمہاری امت کے لیے ایک تحفہ رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے بڑھ کے پوچھا وہ تحفہ کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ کہنے لگے تم خاتم ہو، تمہارے بعد یہ سلسلہ رک جائے گا، مگر ہم نے تمہاری نسل، تمہاری امت کی نسل میں آخری فرد تک کے لیے ایک ایسا رکھا ہوا ہے کہ جس کو دیکھیں گے تو تم یاد آتے جاؤ گے۔ ایک مرتبہ بڑھ کے پوچھا گیا وہ کون ہے؟ تو آواز آئی وہ تمہارے صلب سے ہوگا، لوگ اس کو دیکھیں گے تو انہیں تم یاد آؤ گے، اس کا چلنا تمہارا چلنا ہوگا، اس کا اٹھنا تمہارا اٹھنا ہوگا۔ آپ نے قول پیغمبر کی صداقت دیکھی، اولنا محمد، بھائی اپنا اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلونا محمد۔ ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا جا کے دیکھئے، بھائی اپنا مجموع البیان، ایک مرتبہ تفسیر نعمانیہ نے بڑھ کے آواز دی کہ لوگوں نے پیغمبر سے پوچھا معراج سے کیا لے کر آئے؟ تو ایک مرتبہ کہنے لگے اللہ نے ایسی چیز میرے حوالے کر دی ہے کہ تا قیامت تک کوئی پریشان نہیں ہوگا، جو جب چاہے خدا سے رابطہ کر لے۔ تو بڑھ کے لوگوں نے پوچھا اس سے رابطہ کیسے ہو؟ تو ایک مرتبہ کہنے لگے زمین و آسمان میں وسیلہ رکھا ہوا ہے، اس تک آ جانا وہ تمہیں خدا تک لے کر چلا جائے گا۔ حضور بھائی اگر آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا؟ 11 ہجری گزر گئی، مصطفیٰ دنیا سے رخصت ہوئے۔ تاریخ نے لکھا شہر یمن کا ایک رہنے والا داخل ہوا اور اس نے ایک مرتبہ بڑھ کے کہا اللہ کا رسول کی کہاں ہے؟ تو آواز آئی وہ تو دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو اس نے کہا اچھا وہ کسی کو نائب چھوڑ کے گئے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا نائب تو ہے اس کے پاس آئے۔ تو جیسے ہی ملاقات ہوئی آواز آئی کوئی سند رکھتے ہو؟ تمہارے پاس کوئی نشانی ہے؟ کوئی رقعہ لکھا ہوا موجود ہے؟ تو ایک مرتبہ کہنے لگے نہ سند ہے نہ رقعہ ہے نہ نشانی ہے۔ تو کہنے لگے نہیں پھر ہم کیسے مان لیں کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ اپنا سچ ہے؟ تو ایک مرتبہ آنے والے نے کہا تمہیں میرا نہیں رسول کی بات کا تو پاس ہوگا۔ تاریخ نے لکھا وہ اپنا نکلا یمنی اور ایک مرتبہ مدینے سے باہر نکلنے لگا۔ پیچھے سے ایک ایسے نے پکڑا کہ جس کو وسیلے نے کہا تھا یہ ہم میں سے ہے۔
اور اس کو لے کر ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے. جیسے ہی اس کو آتا دیکھا ایک مرتبہ بڑھ کے آواز دی، یہ بتا جو تو نے نبی سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا؟ تو ایک مرتبہ آواز آئی، آپ کو کیسے معلوم حجرے میں میرے اور پیغمبر کے علاوہ تو کوئی تھا ہی نہیں؟ کہنے لگے یہ بتا نبی نے تو 170 کا وعدہ کیا تھا نا. تو پھر ایک مرتبہ پڑھ کے کہنے لگا آپ کو کیسے معلوم میرے اور اپنا نبی کے علاوہ تو کوئی تھا ہی نہیں؟ کہنے لگے نبی نے تو سے ایک وعدہ اور کیا تھا، 70 نہ تو 700 لے لینا. تو ایک مرتبہ بڑھ کے کہنے لگا کہ میرے اور علاوہ تو اس کمرے میں کوئی تھا ہی نہیں. پھر ایک مرتبہ کہنے لگا اچھا یہ بتلائیے نبی نے وعدہ کیا لیا تھا؟ کہنے لگے تو جس بستی میں آیا ہے اس میں اپنا ایسا آدمی تھا جس نے یہ اپنا دعویٰ کیا تھا کہ اللہ کا رسول نعوذ باللہ جھوٹا ہے، اور اللہ کے رسول نے اپنے تجھے کلمہ عطا کیا تھا اور کہا تھا جب بھی مشکل آئے اس کلمے کی تکرار کر لینا. تو اس نے کہا ہاں بالکل مجھے وہ کلمہ دیا تھا. ایک مرتبہ کہنے لگے تو جس کلمے کو اتنے عرصے سے پڑھ رہا ہے وہ تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے. آپ سمجھے وسیلے کی اہمیت کیا ہے؟ لوگ پڑھ کے یہ سوال کرتے ہیں یہ ہو کیسے رہا ہے، یہ ممکن کیسے ہے؟ ارے کمال ہو گیا، نماز میں اللہ سے سیدھا رستہ مانگنے والے. اہدنا الصراط المستقیم، اپنا علماء کرام اپنے تشریف فرما ہے بھائی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پالنے والے ان کے راستے پر رکھ جن پر تو نے انعام کیا ہوا ہے. کمال ہو گیا. بتائیے یہ وقت آ گیا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ 17 رکعتوں میں یہ دعا مانگنے والے کے پالنے والے سیدھے رستے پر رکھ، صاحبان انعام کے رستے پر رکھ، اور وہ جن پر انعام ہو رہا تھا ان سے دوری ہے. اس چیز کو ذرا سا سننے والے محفوظ فرمائیں، اور بخدا جتنا خدا کی حضوری میں شکر میں پڑے رہے اتنا کم ہے. اس چیز کو لوگ ذرا سا سمجھیں کہ جو انعام والوں کا رستہ ہے اس کو آج تک لوگ تلاش کر رہے ہیں، آج تک لوگ اس کے پیچھے ہیں. یہاں کوئی ایسے تھے جن پر انعام ہوا تھا. اچھا تو جن پر انعام ہوا تھا ایسا ہو نہیں سکتا. دیکھیں حضور 11 ہجری 18 ذی الحج دین کامل ہو چکا ہے، اب کچھ ناقص نہیں رہا. آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا؟ اس جملے کو محفوظ کریں، نوجوان نسلوں کے حوالے کریں. اب اگر آپ 17 ذی الحج 10 ہجری کے اعمال کرتے رہیں گے تو وہ ہو تو رہے ہیں مگر آبسلیٹ ہو چکے ہیں. جو میں کہہ رہا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں. آپ نے عمل کیا، تاریخ سے ایک دن پہلے کا ہو تو گیا لیکن کامل نہیں ہو رہا. دین اب کامل ہو چکا ہے، شریعت کامل ہو چکی ہے، کتاب کامل ہو چکی ہے، نبوت کامل ہو چکی ہے. اب اسے اپنا جلوے کا اقرار لیا جا رہا ہے اور اس کا آغاز کروایا جا رہا ہے کہ جس کو ہاتھوں پہ بلند کر کے دکھایا جا رہا تھا اور بڑھ کے یہ کہا جا رہا تھا میں تمہارے سامنے نہ ہوگا، یہ وسیلہ ہوگا. آپ نے دیکھا میں تمہارے سامنے نہ ہوگا مگر یہ وسیلہ تمہارے سامنے ہوگا. اب آج تک لوگ اس بات پہ الجھتے ہیں، آج تک لوگ اس بات پہ پریشان ہیں. جا کے دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے صاحبان ایمان سے مخاطب ہے. حضور صاحبان ایمان کا اسٹیٹس سب سے بلند ہے قرآن کے پڑھنے والوں میں. آپ کسی کو بڑھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون ایمان کے کس اپنا درجے پر ہے. صاحبان ایمان میں شمار اسی کا ہو رہا ہے جس کا ایمان کامل ہے، اور اپنا ایمان کامل ہونے کی بھی اللہ اور اس کے رسول نے شرط رکھی ہوئی ہے. کوئی آدمی اگر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ 3 میں سے کسی ایک سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول اور اس کے ولی میں سے، تو ایمان پر تو ہے مگر ایمان کامل نہیں ہو رہا. کامل ایمان ہونے کی شرط اپنا اللہ نے رکھی ہوئی ہے. اور لوگ اس چیز کو یاد رکھیں. ایک بہت بڑے فقیہ نے یہ کہا تھا
مولا امیر المومنین کی چوکھٹ پہ بیٹھ کر کہ خدا کا شکر ادا کرو اس نے تمہیں ان کی چوکھٹ پہ ڈالا ہوا ہے. چونکہ دنیا کی جتنی چوکھٹیں بنی انہوں نے اپنے آپ کو ثابت رکھنے کے لیے ان کا وسیلہ ثابت کیا ہے. اس چیز کو لوگ اپنا ذرا سا اس کو اپنا محفوظ فرمائیں. دنیا میں جتنے کوئی ولی ہوئے جو بھی جس مرتبے پہ جانا چاہ رہا ہے وہ اپنا سلسلہ ان سے جوڑے گا تو اس میں صداقت آئے گی. خدا کا شکر ہے کہ اس نے سوائے گھر امیر المومنین کی اور کوئی ادھر ہمیں دکھایا ہی نہیں. ہم تو سیدھا وہ وسیلہ رکھتے ہیں کہ یہاں بات ہوئی اور وہاں خدا تک پہنچی. یہی تو وہ کمال ہے جس پہ آج تک اپنا علیہ السلام ہم سے ناراض ہے اور آپ ناراض رہے. آپ کا اپنا مزاج ہے. لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ وسیلہ رکھا کیوں ہے؟ قرب الہی کے لیے، اعمال کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور فیضیاب ہونے کے لیے. میں نے اور آپ نے دعا مانگی وسیلہ دے کر اور ہمیں آگے سے جواب آیا جو مانگا تھا وہ قبول ہوا. میں آپ سے پڑھ کے پوچھ رہا ہوں دعا قبول ہونے کا یہ پتہ کیسے چلے گا کہ جو مانگا گیا تھا وہ مل رہا ہے؟ میں نے دعا مانگی، میں حضوری میں جا کے کھڑا ہوا، میں نے کہا مالک مجھے یہ چیز عطا فرما اور مجھے وہ چیز مل گئی. مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ وہ میری سن بھی رہے ہیں، وہ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں. اپنا اصل گفتگو تو ہے ہی اطمینان میں. میں دل سے بڑا پشیمان تھا. میں پھر اپنا ڈیوڑی پہ حاضر ہوا. میں نے لا کے چوکھٹ پہ سر رکھا. میں نے کہا مولا بڑی غلطی ہو گئی. میں گھر پلٹا تو اس اطمینان کے ساتھ پلٹا جن کی حضوری میں دیا ہے وہ معاف کروا دیں. میں بڑی مشکل میں گھرا ہوا تھا. میں پھر اپنا حاضر در دولت ہوا. میں نے پھر لا کے سر ان کی ڈیوڑی پہ رکھا. میں نے کہا مولا بہت مجبور ہوں، بہت پریشان ہوں، میری اس مشکل کو آسان فرمائیے. میں واپس نہ پلٹا تھا کہ مجھے امید ہو گئی کہ میرا کام ہو جائے گا. آپ نے دیکھا کہ اگر ان کا وسیلہ درمیان میں ہو تو کس طریقے سے دعا یہاں سے وہاں جاتی ہے. یہ وہ وسیلہ ہی تو ہے جو آج سے لے کر جو اپنا بنو امیہ کے دور سے نکال کے یہاں تک لے کر آ گیا. کہ کٹھن سے کٹھن حالات بھی ہو، جہاں نام نہیں لے سکتے وہاں دل سے یاد کر لیا، جہاں نام نہیں لے سکتے وہاں اپنا کنیت سے یاد کر لیا، جہاں ذکر نہیں کر سکتے وہاں دل میں سوچا، اپنا آنکھیں نمناک ہوئیں اور وہ چیز کو قبول ہو گئی. آپ نے دیکھا یہ وہ معرفت محمد و آل محمد ہے کہ ہم جس کے دل میں چاہیں یہ معرفت اتار دیں. اور یہی تو بتلانا مقصود تھا کہ جس کے دل میں ان کی معرفت اپنا آ جائے تو جا کے دیکھیے اپنا کتب حدیث بھری ہوئی ہے کہ جس کے دل میں ان کی معرفت آ جائے وہ دل کی سیاہ نہیں پڑتا. خدا کا شکر ادا کریں کہ دلوں میں آل محمد کی معرفت ہے. نہیں حضور ماں کو دعا دیجئے کہ اس نے آل محمد کی محبت پہ پروان چڑھایا ہے. اس ماں کو دعا دیجئے کہ جن کی محبت پہ پروان چڑھایا ہے. گفتگو کامل ہو رہی ہے. اس چیز کو یاد رکھیں. انسان جو کھاتا ہے جو اس کے شکم میں جاتا ہے وہ اس کے خون میں شامل ہوتا ہے. جو لقمہ آپ نے کھایا، جو پانی کا گھونٹ آپ نے اور میں نے لیا، وہ میرے اور آپ کے شکم میں داخل ہوا، وہ میرے اور آپ کے خون میں شامل ہو رہا ہے. اللہ اللہ لوگوں نے دیکھا، آپ نے غور کیا، کھانا آپ کے گھر میں پکا، خرچہ آپ کا اور میرا ہوا، بڑے احترام سے پکایا گیا، صاف برتن میں نکال کے رکھا گیا. صاحب وضو کر کے کھڑے ہوئے، دستے دعا بلند کیے، پالنے والے اس کو اس اپنا دی جانے والی نظر کو ان کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اب میں آپ سے بڑھ کے سوال کرتا ہوں، جو آپ نے نکال کے برتن میں رکھا ہوا ہے وہ اور جو آپ کے گھر کی اپنا دیگچی میں رکھا ہوا ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ کیوں برابر نہیں ہیں حضور؟ کھانا وہی ہے، چیزیں وہی ہیں،
سب کچھ وہی ہے تو وہ دونوں چیزیں برابر کیوں نہیں ہیں؟ یہ اپنا سوال ہے یا نہیں؟ جب سب کچھ وہی ہے تو دونوں چیزیں برابر کیوں نہیں ہیں؟ بس یہی بتلانا مقصود ہے۔ اگر یہ بات پہنچ گئی تو آج کی میری محنت سوارت ہو رہی ہے۔ جو پکایا ہے وہ اپنے لیے پکایا ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں سرکار؟ جو پکایا ہے وہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے پکایا ہے، مگر جب ان کی حضوری میں بھیج دیا تو اب ان کی برکتیں شامل ہو رہی ہیں۔ یہ جو نظر آپ نے اور میں نے کھڑے ہو کے دی ہے، ان سے وسیلہ مانگا ہے مولا اس میں برکت عطا کرنی ہے۔ اب آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا؟ گفتگو کامل ہونے جا رہی ہے حضور۔ ایک اپنا نوجوان آیا ہے اور آ کر کہہ رہا ہے اپنا چچا میں تمام خاندان والوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ کہا یہ بتاؤ کیا کیا اہتمام کریں؟ تو ایک مرتبہ نبی گویا ہوئے بس ایک بکرے کی دستی چاہیے، تھوڑی سی روٹی چاہیے۔ تاریخ نے لکھا ایک ماں ہے جس کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، پکایا اور لا کے رکھ دیا، 2 ہاتھ بلند ہوئے۔ وہ کہ جس کا صدقہ پوری امت کھا رہی ہے، اس نے کہا پالنے والے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اب کوئی بڑھ کے کہے اے اللہ کے رسول کافر کا گھر ہے، کافر کا معاملہ ہے، کہاں بیٹھے ہیں؟ کوئی بڑھ کے کہے اللہ کے رسول کافر کا گھر ہے، کافر کا مال ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تاریخ نے لکھا ایک مرتبہ بڑھ کے کہا بیٹا ہم جانتے ہیں کہ یہ کافی ہوگا، اور تاریخ نے لکھا ایک نہیں 3 دن دعوت ہوتی رہی۔ کسی نے بڑھ کے یہ نہیں کہا ابو طالب کافر تھے۔ آپ نے کمال دیکھا ابھی اسلام کی ابتدا نہیں ہو رہی ہے، مگر جس کا امت کھا رہی ہے اس کو ابو طالب کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اللہ نے اپنے دین کی دعوت کا وسیلہ کس کو چنا ہوا ہے؟ تم کھلاؤ گے تو یہ کھائیں گے۔ یہی تو بتلانا مقصود ہے۔ جو انسان کھاتا ہے وہ اس کے شکم میں جاتا ہے، جو شکم میں جاتا ہے وہ خون میں ملتا ہے۔ اگر آپ میں گھر کے لوگوں کی بات کریں، منزل فضائل پہ سنیے گا تو گھوم کے ایک بات آتی ہے کہ بھائی یہ تو گھر کے بیٹے ہیں، یہ تو گھر کی بیٹی ہے، یہ تو جتنا نہ ماں باپ سے ملے کم ہے۔ لیکن ایک چیز کو یاد رکھیے گا، اپنا علی کے گھر کی بہویں بھی بڑی کمال کی ہیں۔ باپ معصوم ہے، ماں غیر معصوم ہے۔ باپ عصمت کبریٰ پہ فائز ہے، ماں عصمت صغریٰ پہ فائز ہے۔ مولا کائنات اور معصومہ اپنا عالم کے جو بچے ہیں ان کے لیے تو آپ یہ کہیے کہ ماں بھی سیدانی، باپ بھی سید، ماں بھی معصوم، باپ بھی معصوم، مگر جو اس کے بعد شہزادوں کے جو عقد ہوئے ہیں، خاص کر کے امام حسن امام حسین کے، یہ ماؤں نے بچے پیدا کر دیے۔ اور کمال پروردگار یہ ہے کہ جو بھی بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی، باپ کی طرف سے اپنا نسل معصوم ہے نا، اور ماں کی طرف سے شیر کا اثر آ رہا ہے۔ یہ مجلس جس بی بی کے ذکر سے منسوب ہے، امرا القیس پدر گرامی شہزادی ام رباب، چونکہ کوئی اپنا بیٹا نہیں ہوا اور پڑھ چکا اپنے امام ابن حسن کے اپنا مجالس کے اپنے سلسلے میں کہ دو اپنا بیٹیاں ہوئی، جناب امیر سے بہت محبت کرتا ہے، اور لا کے ایک مرتبہ کہنے لگا مولا بڑی دولت مجھے دی خدا، آپ کے صدقے مجھے بہت ملا ہے، لیکن مولا جو بھی ملا ہے میرے کوئی بیٹا نہیں ہے، جو کچھ ہے ان میری بیٹیوں کا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کسی ایسے خاندان میں اپنا بیٹیاں بیاؤں کہ میں اطمینان میں رہ سکوں۔
تاریخ نے لکھا ایک مرتبہ مولا نے مڑ کے کہا اپنا عمرہ القیس اگر ہمارے گھرانے سے رشتہ ہو جائے تو بڑھ کے کہنے لگا آپ سردار ہیں میں غلام ہوں، میرے گھر کی بیٹیاں آپ کے گھر کی کنیزوں کے قابل نہیں ہیں مولا۔ یہ سننا تھا کہ اپنا جناب امیر نے کہا ایک بیٹی ہم نے تمہاری حسن کے نکاح میں اور ایک بیٹی ہم نے تمہاری حسین کے نکاح میں۔ جو بیٹی امام حسن مجتبیٰ کے عقد میں آئی ہیں وہ ہیں شہزادی ام فروا، اور جو بیٹی امام حسین کے عقد میں آئی ہیں وہ ہیں شہزادی ام رباب۔ علی کے گھر کی بہویں ہیں۔ یہ مجلس جس شہزادے سے منسوب ہے یہ اس کی ماں ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ عرب کے بادشاہوں کا یہ طریقہ تھا کہ یہ اپنی اولادوں کو تمام فنون جنگ سکھایا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے ام رباب یہ جانتی تھیں کہ تیر سہشوبہ کس لیے چلایا جاتا تھا۔ آج ایک ماں کو اس کے بچے کی پرسے کی مجلس ہے، وہ دکھیاری ماں کی جیسی وہ اجڑی کربلا میں کوئی نہیں جڑا، جس کا بچہ بھی مارا گیا، جس کی بچی بھی ماری گئی۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوا غم آل محمد صاحبان اولاد، خدا اولاد کی خوشیوں سے کلیجے ٹھنڈے رکھے۔ کوئی ماں کربلا ایسی نہ اجڑی جیسی ام رباب اجڑی ہے۔ کون ہے؟ ایک بیٹا ہے جو علی اصغر ہے، ایک بیٹی ہے جو سکینہ ہے، ہائے رباب کا مقدر۔ بیٹی زندان میں سو گئی، بیٹا کربلا میں سو گیا۔ عزاداروں جب بچے مارے گئے تو ایک مرتبہ کھلے آسمان تلے آ کے کہا آج میرا حسین کے گھر سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ ارے جس کا بالی مارا جائے، ارے جس کا بچہ مارا جائے۔ ایک مرتبہ زینب ایک مرتبہ زینب گئی اور گلے سے لپٹا کے کہا بھابی ہمارا تمہارا رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ ایک مرتبہ کہا بی بی میرا بچہ مارا گیا، بی بی میری بچی ماری گئی، بی بی میرا بالی مارا گیا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوا غم آل محمد کے۔ ابھی آپ جھولے کی زیارت کریں گے نا، میں مسائب مکمل کروں گا تو جھولا برآمد ہوگا۔ عزاداروں اس جھولے کی بڑی تمنا ہے۔ مقتل کہتا ہے کہ ہر ماں شب عاشور اپنی سواری کو تیار کر رہی تھی۔ ایک بیگ اپنا بدنصیب ماں ہے جو جھولے پہ کھڑی اصغر، تم اتنے بڑے بھی نہ تھے کہ باپ پہ قربان ہو۔ مولا نے جملہ سنا بے اختیار داخل ہوئے اور داخل ہو کے کہا میرا باپ یہ ہمارے ہاتھوں پہ سوار ہو کے جائے گا۔ عزاداروں وہ وقت آیا کہ اصغر کی باری آئی۔ دو مقام ایسے ہیں، ایک پہ مولا رویا ہے، ایک پہ ماں روئی ہے۔ اجر من اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ ارے ام رباب کو بچوں کو، اپنے ام رباب کے بچوں کا ماتم ہو رہا ہے۔ ارے ان دو کمسنوں کا ماتم ہو رہا ہے کہ ایک تو بول بھی نہ سکا اور ایک وہ جو باپ کو یاد کرتے کرتے سو گئی۔ ایک وہ جو باپ کو یاد کرتے کرتے سو گئی۔ عزاداروں مقتل نے لکھا کہ ایک مرتبہ میرا مولا رویا، ایک مرتبہ ماں میرا باپ روئی۔ عزاداروں 7ویں محرم سے یہ حال تھا کہ اصغر کروٹ نہیں بدلتے تھے۔ جب ماں جھولے کے پاس جا کے پکارتی تھی، بچہ آنکھیں کھول کے ماں کو دیکھتا تھا۔ 10 محرم کو ایک مرتبہ رونے کا گل اٹھا۔ مولا خیمے میں آئے، کہا رباب کیا ہوا؟ کہنے لگی مولا میرا بچہ مر گیا۔ مولا اگر بات نہیں کر رہے، حسین نے سینے میں ہاتھ پھیرا، بچہ ہوگا۔ دوسرا مقام وہ ہے کہ ایک بوڑھا باپ ہے، کربلا کی دشت میں کھڑا ہو کر آواز دے رہا ہے حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ اصغر نے خود کو جھولے سے گرایا۔ مولا خیمے میں آئے، ایک
مرتبہ کا رباب لاؤ اصغر کو لاؤ رباب اصغر کو لاؤ. ماں نے بچے کو تیار کیا, ارے کرتا پہنایا, ماتھے پہ پٹکا باندھا, اور ایک مرتبہ کا اصغر اپنی دادی سے کہنا, ماں نے منہ اس لیے نہ دھلایا, پانی نہیں تھا جو ماں منہ دھلاتی. ایک مرتبہ وہ وقت آیا کہ جب میرے مولا اصغر کو لے کے چلے. ارے بڑی قیامت سے حسین بچے کو لائے ہیں, ارے رباب کا کملایا ہوا پھول ہے, مولا ابا کے دامن میں ڈھانک کے لائے ہیں. عزاداروں ماں نے بچے کو رخصت کیا, وہاں لشکر آدھا یہ سمجھا کہ حسین قرآن لا رہے ہیں. قرآن نہ تھا, قرآن ناطق کا پارا, رباب کا کملایا ہوا پھول. ایک مرتبہ جیسے ابا کا دامن ہٹا, لشکر منہ پھیر کے رونے لگا. مولا نے کہا اصغر حجت خدا کے لال ہو, حجت تمام کرو. ننی سی زبان ہوٹوں آئی, عزادار حرملہ کا تیر چلا. مقتل لکھا بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. عزاداروں مولا بچے کو لے کر واپس آئے ہیں. ایک مرتبہ مجھے اور آپ کو بڑا یاد کیا, شیعتی معاشرتم, اے میرے شیعوں کاش تم دیکھتے میں کیسے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا. میرے شیعوں کاش تم ہوتے. اور اب آگے بڑھتے ہیں, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور پیچھے آتے ہیں. ایک مرتبہ لے کر آئے, ماں کو آواز دی اور دے کر کہا رباب ذرا باہر آؤ. مولا کے چہرے پہ اصغر کا لہو ہے. عزاداروں ایک مرتبہ رباب باہر نکلی, کچھ نہیں کہا. ارے ایک مرتبہ حسین کا چہرہ دیکھا, گریا نہیں کیا. مقتل کہنا ہے 57 برس کے بوڑھے حسین بچے کی قبر کھود رہے ہیں. میں نے بڑا مقتل میں دیکھا کہ جب مولا قبر کھود رہے تھے تو بچہ کہا تھا, ایک ماں بچے کا لاشا لیے, میرے بیٹا. اجروں من اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے, خدا کسی غم میں نہ رلائے آپ کو. ارے رباب کو اصغر کا پرسہ دینے آئے ہیں نا, یہ وہ دکھیاری ماں ہے کہ جب اصغر کو روتی تو کبھی تازیانہ مارا جاتا, کبھی گرز مارا جاتا. عزاداروں کربلا گزر گئی. جب قافلہ شام میں داخل ہونے لگا, ایک عیسائی عورت نے دیکھا ایک سواری کے ساتھ ایک نیزے میں ننھا سا سر ہے. پکار کر کہا, اے مولا اے خدا, اتنے چھوٹا بچہ. عزاداروں قیامت وہاں نہیں آئی. قیامت وہاں آئی کہ جب بی بی کی زندان سے رہائی ہوئی ہے نا, جب رہائی ہوئی قافلے کی تو لٹا ہوا سامان لا کے رکھا گیا. عزاداروں جو سامان آیا نا, اس میں سے ہر بی بی کو اس کی چیز دے دی گئی. ایک ماں نے اپنا رومال کھولا, رومال میں کچھ رکھا, گٹھڑی بنائی اور سینے سے لگا کے, ہائے میرے لال, ہائے میرے لال. عزاداروں قافلہ مدینے آ گیا, ہو گئی مجلس, بس اپنا دو آخری جملے. قافلہ آ گیا. ایک مرتبہ یہ ماں جب کربلا سے چل رہی تھی تو اس نے دھوپ میں والی کے لاشے کو دیکھ کر کہا تھا, والی بڑی بے بس کچھ کر نہیں سکتی, مگر جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہیں بیٹھوں گی, والی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. عزاداروں قافلہ رہا ہونے لگا. ایک مرتبہ ایک ماں قبر سے لپٹی ہوئی ہے, سکینہ میری جان گھر چلو, قافلہ وطن جا رہا ہے. قافلہ وطن میں آیا, ایک ماں نے عجیب منظر دیکھا, جہاں دھوپ وہاں میرا باپ, جہاں دھوپ
مرتبہ قیامت وہاں آئی. ابو حمزہ سمالی آیا ہے, چوتھے امام کی خدمت میں آیا ہے. ایک مرتبہ آکے کہنے لگا مولا میں صبح آیا تھا, میں نے دیکھا یہ بی بی دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے, مولا اب رات ہو رہی ہے, اس سے کہیں اندر آ جائے, مولا آپ کو آپ کے جج کا واسطہ اس کی خطا معاف کریے. مولا نے ابو حمزہ خاموش, یہ میری ماں میرا باپ ہے, اس نے میرے باپ سے وعدہ کیا تھا مولا کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی. عزادارو مدینے میں ایک آدمی داخل ہوا ہے, چوتھے امام کے پاس آیا, مولا گھر میں داخل ہوئے, پوچھا ماں میرا باپ کہاں ہے, دیکھا دھوپ میں بیٹھی ہے, کہنے لگے اماں ہرملا مارا گیا, ہرملا مارا گیا اماں. بی بی نے سجدہ شکر ادا کیا, کٹھڑی اٹھائی, اصغر ماں کو معاف کرنا. مولا نے کہا ماں سائے میں آئیے, اب سائے میں آئیے. ماں نے بڑھ کے پوچھا بیٹا بیٹے کی حیثیت سے دے رہے ہو یا امام وقت کی؟ کہنے لگا اماں یہ حکم امامت ہے. بی بی نے قدم اٹھایا, آسمان کو دیکھا کہ والی ایک وعدہ تم سے کیا تھا, اور یہ امام وقت کہہ رہا ہے. جیسے ہی قدم سائے میں بڑھا, بی بی قدم نکلا, ہاتھوں سے اپنا کٹھڑی کھلی, آخری جملہ ہو گئی, ہاتھوں سے کٹھڑی گری, اصغر کے جھولے کی لکڑیاں میرے باپ کے دل میں اصغر کا غم دے گیا. بانو